ونصلی علی رسول کریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وحکمہ۔ سورۃ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نام ہے سورہ کا، چونکہ ان کے واقعات بھی اس سورہ میں آیا ہے، اسی مناسبت سے نام بھی سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اور اس سورہ میں اگر اس کے بنیادی مضامین دیکھے جائیں تو اس میں معراج کے واقعے کی جانب اشارہ ہے، اور توحید، عقیدہ توحید کے بارے میں بات ہے، اور ساتھ میں کچھ مسلمانوں کو یا یوں کہہ لیں انسانوں کو ایک معاشرتی کچھ احکام ہیں جس کی وجہ سے شریعت اور معاشرہ جو ہے ایک بہترین اور یوں کہہ لیں کہ آئیڈیل بن سکتا ہے، ایسے احکام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل، اس کی پہلی رکوع سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پہلی رکوع میں جو ہے یہ معراج کے واقعے کی جانب اشارہ ہے۔ معراج کے واقعے کو مختصر طور پر یوں سمجھے کہ یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کو اسرا کہا گیا۔ تو اسرا کہتے ہیں رات کو چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے سفر کی جانب اشارہ ہے کہ چونکہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سفر کیا تھا آپ نے، تو یہ واقعہ، اس واقعے کو اسرا کہتے ہیں، یہ رات کا چلنا ہے۔ اور اسی معراج کا دوسرا حصہ ہے آسمانی سفر۔ تو یوں کہنے دو حصے، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمانی سفر ہے۔ زمینی سفر کو اسرا کہتے ہیں جو رات کو چلیں، اور اس کے بعد یہاں سے بیت المقدس سے آگے اوپر کی جانب آسمان کی جانب گئے، اور پھر عرش معلیٰ، اور پھر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، دیدار نصیب ہوا۔ یہ آگے کے واقعات کو معراج کہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ معراج سے اس پورے واقعے کو تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیلات جنت، جہنم اور سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ تک آپ گئے، اور پھر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں پہ اللہ پاک نے 3 خاص تحفے دیے، انعامات، جن میں ایک انعام یہ ہے کہ خواتین میں سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں۔ نمبر 2 یہ تھا کہ جو بھی مومن ہوگا اللہ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے، چاہے گناہ کی سزا کے بعد یا پھر ڈائریکٹ براہ راست۔ اور تیسری بات یہ تھی، وہ 5 نمازیں ہیں جو کہ 50 ملی تھیں، پھر 5 رہ گئی۔ یہ انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعے میں ملے تھے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں سے اللہ پاک نے پھر اسی واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر کیے تھے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ اور یہ جو سفر تھا یہ جسمانی تھا اور بیداری کی حالت میں تھا، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اور آگے کے جو واقعات ہیں سورہ نجم میں اس کی تفصیلات ہیں کہ آپ نے وہاں پہ پھر سدرۃ المنتہا گئے اور اللہ پاک سے جو ہم کلام ہوئے اور اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ اس سورہ میں اسی کے بعد ہی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بارے میں بتایا گیا کہ آپ یہ لوگ جو ہے 2 دفعہ سرکشی کریں گے، اور پھر 2 دفعہ جب بھی سرکشی کریں گے ہر دفعہ جو ہے نا ان کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ پہلی دفعہ جنہوں نے سرکشی کی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے مخالفت کی تھی اور نافرمانی کی، اور انبیاء کو نعوذ باللہ انہوں نے قتل کیا۔ تو اسی کے آگے پھر تفصیلات ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، یہاں سے پھر ایک واقعہ کہ پہلے انہوں نے سرکشی کی اور اس وقت جو ہے بخت نصر کو اللہ پاک نے ان پر مسلط کیا، اور اس نے یہودیوں کو ہزاروں کو قتل کیا، اور جتنے بچ گئے تھے بہت سارے ان کو قید کر کے بابل لے گیا، اور وہاں پہ انہوں نے کئی سال تک ان کو غلام بنا کے رکھا۔ اس کے بعد اسی میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، یہ دوسری واقعہ کا ذکر ہے کہ دوسری دفعہ میں انہوں نے پھر سرکشی کی۔ یہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، یہاں پہ انہوں نے پھر نافرمانی کی، تو اس وقت تیتوس رومی کو اللہ پاک نے ان پر مسلط کیا، اس نے بھی بخت نصر کی طرح ان کو نیست و نابود کیا، اور بیت المقدس ویران ہو گیا۔ پھر اسی رکوع میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان ھذا قرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت والا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو ساتھ میں آپ یہود کو تلقین بھی ہے کہ بھائی تم مدنا، کہ اگر یہ جو تمہاری پچھلی 2 حالتیں گزری ہیں، اگر اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر تم ایسے ہی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ وہی ہوگا۔ اور انہوں نے پھر نافرمانی کی، اور پھر ان کو مدینہ سے نکال کے خیبر منتقل کر دیا گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ تو یہ ان سب کو تلقین ہے کہ یہ جو قرآن ہے اگر اس کی اتباع کریں گے تو یہ قرآن جو ہے یہ رہنمائی کرنے والا ہے، اور یہ سیدھا راستہ کو بتاتا ہے، ایسا راستہ جو کہ اقوام ہے۔ اقوام وہ راستہ ہوتا ہے جو کہ آسان بھی ہوتا ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا دینے والا ہوتا ہے۔ تو اگر لوگ جو ہے یہ یہود اور مشرکین اگر اس قرآن کی اتباع کریں گے تو اصل مقصود اور منزل مقصود
اور کامیابی حاصل کر لیں گے۔ دوسرا رکوع وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہاں سے پھر اللہ پاک نے قیامت کے احوال کو بیان کر دیا کہ نیک لوگ جو ہوں گے اللہ پاک جو ان کے لیے اللہ نے ان کے لیے بشارت رکھی ہے، جنت ہے، اور جو ناکافر ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور قیامت میں بتا دیا ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اور یہ جو حالت جو مشرک لوگ ہیں یہ نافرمانی کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ بھی بتا دی کہ اللہ پاک جب کسی بستی کا اس کو عذاب دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پہ قیامت کے احوال اور مومن اور کافر کے سزا اور جزا کا نتیجہ ہے اور اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے اللہ پاک نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان کر دیا کہ حقوق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی کو واحد مانا جائے اور شرک نہ کیا جائے۔ حقوق العباد میں سے والدین ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان سے زیادہ نرمی کی بات کی جائے، چاہے دنیا کا کتنا بڑا وہ نقصان کر دیں ان کو ڈانٹا نہ جائے، تنبیہ نہ کی جائے اور ہمیشہ جو ان کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ جو ہے رشتہ داروں کو، مسکین اور محتاجوں کو جو ہے نا اور ان پر خرچ کیا جائے، اور خرچ کرنے میں یہ احتیاط رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے اپنی ذاتی خرچ میں بھی فضول خرچی میں مبتلا نہ ہو اور بخل بھی نہ کرے، بس درمیانہ درجہ جو ہے یہ بہتر ہوتا ہے۔ اگلا رکوع چوتھا رکوع وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہاں سے اللہ پاک نے پھر یہ کچھ احکام بیان کیے ہیں کہ تقریباً 7 احکام کہہ لیں آپ کہ ان احکام کی وجہ سے معاشرہ ایک بہترین ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 ناحق قتل نہ کیا جائے، نمبر 2 زنا کے قریب بھی نہ جایا جائے، نمبر 3 یتیم کا مال نہ کھایا جائے، نمبر 4 جو وعدہ کرے انسان اس کو پورا کرے، نمبر 5 ناپ تول میں کمی نہ کرے، اور نمبر 6 جس بات کے بارے میں علم نہیں ہے اس پر بلا وجہ بغیر علم کے بحث و مباحثہ سے اجتناب کرے، اور نمبر آخری جو ہے وہ یہ کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلے، تکبر نہ کرے۔ اس کے بعد اگلا رکوع وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ، یہاں سے پھر اللہ پاک نے یہ بیان کیا کہ یہ صرف انسانی سرکشی کر رہا ہے اور باقی پوری دنیا جو ہے پوری کائنات وہ اللہ پاک کی تسبیح اور تحمید میں لگی ہوئی ہے، اگرچہ انسان کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اور ساتھ میں جو اللہ پاک نے یہ بیان کر دیا کافروں کی حالت بھی کہ یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اللہ پاک کیسے جو ہے زندہ کریں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، پوچھتے ہیں دوبارہ اللہ کیسے ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے، تو اللہ نے فرما دیا کہ تم کسی قسم کی مخلوق بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، اللہ پاک جو ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ لوگ دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ اس کے بعد چھٹا رکوع وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہاں سے پھر تلقین ہے کہ انسان جو ہے دعوت دے، بات چیت کرے تو وہ نرمی سے اور احسن طریقے سے کرے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں آپس میں پھوٹ ڈال دے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے انسان کا دشمن ہی ہے۔ تو یہ شیطان کے اعلیٰ کار بننے کے بجائے انسان اپنے الفاظ پہ غور کرے اور اپنے لہجہ کو نرم رکھے۔ اور پھر آگے پھر دوبارہ جو ہے یہ ان کے کافروں کا ذکر ہے اور ان کی حالت کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ ہی پھر یہ بتا دیا گیا ابتدا انسان کو اللہ پاک نے جو ہے پیدا کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اور ان کو جو ہے شرف بخشا اور مسجود ملائکہ بنایا، لیکن جو ہے شیطان جو ہے وہ ان کو چاہتا ہے کہ ان انسانوں کو ورگلا کر جہنم کی جانب لے جائے۔ تو اللہ نے فرما دیا جو میرے بندے ہوں گے لیس لک علیہم سلطان، اس پر جو ہے کوئی شیطان جو ہے کوئی زور زبردستی نہیں کرنی کہ اس کو زیادہ بہکا نہیں سکے گا۔ بہرحال اللہ نے تو فرما دیا یہاں پہ کہ اللہ نے انسان کو مکرم بنا دیا، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو خود جو ہے برا کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اگلا رکوع 8واں رکوع یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہاں پہ پھر قیامت کے حوال کا ذکر ہے کہ دنیا میں تو یہ ہے کہ اللہ نے بنا دیا، مکرم بنا دیا، شیطان کی اتباع نہ کرے، شیطان سے بچے، لیکن کوئی اگر شیطان کی اتباع کرتا ہے تو حالت بھی بیان کر دیا کہ اس وقت جو ہے نا قیامت کے دن بڑا ہیبت ناک اور بڑا افسوسناک حالت ہوگی ان کافروں کی۔ کہتے ہیں من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں پہ دین سے اور اصل حقیقت سے اندھا رہا وہ اس وقت بھی جو ہے وہ ویسے ہی اٹھایا جائے گا اور اس وقت بھی اس کی بری حالت ہوگی۔ اس کے بعد 9واں رکوع اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یہاں سے بھی اللہ پاک نے نماز کے احکام بیان کیے اور نماز کے اوقات بھی بیان کر دیے کہ سورج کے زوال سے لے کر رات کے چھا جانے تک کی نمازیں پڑھیں، اور وہ قرآن الفجر، اور فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے۔ تو ان کے سورج کے زوال سے لے کے رات کے چھا جانے تک یہ 4 نمازیں ہو گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور فجر کی نماز کو علیحدہ سے بیان کیا اور اس کو قرآن کہا، کیونکہ فجر کی نماز میں تلاوت جو ہے وہ زیادہ کی جاتی ہے، تو اسی جز کو اعتبار سے اس پوری فجر کی نماز کو قرآن الفجر قرآن کہہ دیا گیا۔ بہرحال پھر ساتھ ساتھ تہجد کا بھی ذکر ہے، ومن اللیل فتہجد بھی کہ تہجد بھی پڑھیں،
اور تہجد کا بہترین وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان رات کو سوئے اور صبح اس کے بعد سحری کے قریب اٹھنے کے بعد پھر 8 رکعتیں نماز پڑھ لے. لیکن اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کو سونے سے پہلے ہی جو ہے 8 رکعتیں پڑھ کے سو جائے. تو تہجد کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد 10واں رکوع وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہاں سے یہ سوالات کا ذکر ہے کہ مشرکین نے یہود سے کچھ سوالات پوچھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آزمائش کے لیے. تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے. تو اللہ پاک نے اس کا اجمالی جواب دیا کہ روح جو ہے وہ اللہ پاک کا ایک امر ہے، اور فرما دیا کہ تمہیں کوئی زیادہ علم نہیں دیا گیا، اور جتنا بھی تمہیں علم ہے وہ سب کم ہے. اور ساتھ میں بھی یہ قرآن پاک کے بارے میں بتا دیا جو قرآن پاک کے جو رسول بتا رہے ہیں یہ کلام اللہ ہے، رسول کا بھی کلام نہیں، کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اگر تم سب مل کے بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تم سب مل کر جو اس جیسا قرآن کو لے آؤ. لیکن اس چیلنج کو الحمدللہ کسی نے آج تک کوئی بھی پورا نہیں کر سکا. اور ساتھ میں ان کے بےہودہ مطالبات کا بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نبی پاک جو ہے وہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی نہریں جاری نہ کر دیں، یا ان کے کوئی کھجور انگور کے باغات ہوں جس سے نہریں جاری ہوں، یا یہ آسمان پہ چڑھ جاؤں وہاں پہ سنہری ٹکڑے اور کتاب لے آئیں اور پھر جو ہے ہمیں دکھائیں تب ہم ایمان لائیں گے. تب بھی جو ہے نا ایمان نہیں لائیں گے. اس قسم کے بےہودہ مطالبات کے بارے میں ایک جواب دیا گیا کہ یہ رسول کا کام نہیں ہے، رسول انسان ہوتے ہیں اور ان کا کام دعوت اور تبلیغ ہے. یہ معجزات بےہودہ جو معجزات ہے یہ اللہ پاک کا کام ہوتا ہے، جو بھی وہ چاہیں گے وہ پورا کریں گے، یہ رسول کا کام نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہاں سے بتا دیا کہ رسول جو ہے وہ ہر چیز کا ان کو اختیار نہیں دیا گیا، رسول مختار کل نہیں ہے، اللہ اصل ذات ہے اور وہی سب چیز کا مالک ہے. اس کے بعد 11واں رکوع وما منع الناس ان یؤمنوا. یہاں سے بتا دیا گیا کہ یہ لوگ ایک ذرا اعتراض یہ کرتے تھے کہ فرشتوں کو کیوں نازل نہیں کیا گیا. اللہ نے بتا دیا فرشتے اس وجہ سے نازل نہیں کیے کیونکہ زمین میں انسان بچتے ہیں، تو جب انسان بچتے ہیں تو ان کے لیے جو فرمائش کرنے والے ہوں گے وہ بھی انسان ہی ہوگا. رکوع وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات. اللہ یہاں پہ بنی اسرائیل کا پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. شروع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 9 نشانیاں دی ہیں. اب یہ 9 نشانیاں کیا ہیں؟ یا تو احکام مراد ہو سکتے ہیں یا معجزات. اگر معجزات ہیں تو 9 معجزات اس طرح کے تھے کہ آپ کو عصا کا معجزہ دیا گیا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، ید بیضا. اور نمبر 3 لکنت تھی آپ کی زبان میں وہ اللہ نے دور فرما دی. نمبر 4 سمندر میں اللہ پاک نے آپ کے لیے راستہ بنا دیے. نمبر 5 ٹڈی کا عذاب آیا تھا تو فرعون پر، اور اسی طرح طوفان کا عذاب آیا تھا، اور جوؤں کا عذاب آیا تھا، مینڈک کا عذاب آیا تھا، اور خون کا عذاب آیا تھا. یہ 9 تقریباً معجزات ہو سکتے ہیں. اور اگر احکام مراد ہوں تو وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، کسی پر جھوٹا الزام لگا کے قتل کے لیے پیش نہ کریں، اور کسی کو ناحق قتل نہ کریں، جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں، اور کسی پاک دامن عورت پر بہتان نہ لگائیں بدکاری کا، اور جہاد ہو تو اس پہ جہاد سے پیٹ نہ پھیریں. یہ تقریباً 9 احکام ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی رکوع میں یہ بتا دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے تو اللہ اور یا رحمان پکار رہے تھے. تو اس میں مشرکین نے کہا کہ یہ یا رحمان کون ہے اور یہ مختلف نام آپ پکار رہے ہیں. تو بتا دیا گیا، ان کو فرمائش کر دی گئی کہ یہ نام اللہ پاک کے مختلف ہیں لیکن ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے. بس توحید مقصود یہ ہے کہ توحید کو ماننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، لیکن اس کے نام بہت سارے ہیں. اور ساتھ میں بھی یہ حکم ہے کہ یہ مشرکین لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو تلاوت کی آواز سن کے یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کلام اللہ کا. تو یہاں پہ تلقین ہے کہ نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بالکل آہستہ آواز سے، بلکہ درمیانے درجے کا رکھیں. یہ دین متوسط ہے. تو یہاں پہ نماز کے بارے میں بتا دی گئی کہ درمیانے درجے میں آواز سے نماز پڑھی جائے الحمدللہ. اور پھر آخری جو رکوع ہے قل الحمدللہ، آخری آیت قل الحمدللہ الذی لم یتخذ، یہاں سے پھر شرک کی تردید ہے اور توحید کی دعوت ہے کہ یہ مشرکین اور یہود لوگ جو ہے یہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے، عیسائی لوگ بھی اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے. ان سب کی تردید کر دی گئی کہ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک، اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا کوئی شریک ہے، اللہ تنہا وحدہ لا شریک ہے. الحمدللہ یہاں تک سورہ مکمل ہو گیا. اللہ پاک سے دعا اللہ پاک اس پر ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.